جناب علامہ علی ناصر الحسینی آف تلہاڑا آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ جہاں جگہ مل رہی ہے وہاں تشریف رکھے۔ ان کے بعد ذاکر ابن ذاکر قاری القصائد اپنی مثال آپ سید گلشن شاہ صاحب، ان کے بعد جناب مدثر اقبال جھامرہ، ان کے بعد زیغم عباس سندیلہ صاحب اور کافی سارے ذاکرین تشریف فرما ہیں۔ اب آپ کے سامنے سرمایہ ملت جعفریہ واجب الاحترام جناب علامہ علی ناصر تلہاڑا صاحب کی آمد پر نعرہ تکبیر۔ مومنین جہاں جگہ مل رہی تشریف رکھیں، مہربانی۔ ذاکرین بہت زیادہ ہے، ٹائم ضائع نہ کیجیے، تشریف رکھیں۔ عزت مآب جناب علامہ علی ناصر تلہاڑا صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بر محمد و اہل بیت۔ اللہم صل۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک جناب سید سجاد زین العابدین سید الساجدین دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ علی عمران صاحب دی ساری محنت اور کاوش نو اللہ پاک اپنے دربار جناب سیدہ دا صدقہ قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، جتنا وقت ہے او دے مطابق جلدی توجہ ہوے گی تے پھر بڑی لسٹ لمبی ذاکرین دی تے میں جلدی جناب کے سامنے کچھ معروضات پیش کریں۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ دہر دیاں 3 آیتاں میں جناب کے سامنے پڑھن کا شرف حاصل کیا۔ اچھا جی، اچھا، پھر چپ کرو گے تو پھر آ جاندی آواز آ جاندی ہے، تسی چپ کرو گے تو آواز آئے۔ سورہ مبارکہ دہر 29ویں پارے چ 3 آیتاں میں جناب کے سامنے پڑھی۔ ارشاد رب العزت ہے، آ جا حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزر چکا ہے کہ جب اس کا کہیں ذکر بھی نہیں تھا۔ اس انسان پر ایک ایسا وقت گزرا ہے جب انسان کا کہیں ذکر نہیں تھا۔ گل مسلمان دی نہیں، گل انسان دی۔ اس انسان پر اللہ فرماندہ ایسا وقت گزر چکا ہے جب اس انسان کا کہیں ذکر نہیں تھا۔ زمانہ تھا، انسان نہیں تھا۔ زمانہ تھا، انسان کا ذکر بھی نہیں تھا۔ پھر خالق نے کئی مرتبہ کہ ہم مثلا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے ایک پانی کے گھن آنے والے قطرے سے اس انسان کو پیدا کر دیا۔ ایک گھن آنے والے قطرے سے، ایک ایسا قطرہ جس سے گھن آتی ہے، جس سے کراہت ہوتی ہے۔ میں کیا اللہ تو سانو پہلے انسان بنایا، پھر تو فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو اتنا ہی احسن بنایا، انتہائی خوبصورت بنایا، سانو اتنی اشرف مخلوق تو بنایا ہے۔ تو ایک گل دسن دی لوڑ کیڑی سی کہ گھن آنے والے قطرے سے بنایا، ایک پانی کے بدبودار قطرے سے بنایا۔ بنایا بھی تو آپ ہے، تو مرضی کیتی ہے، تو ویسے بھی بنانا تو اساں بن جانا سی۔ تو اگر اس پانی دے قطرے گندے نال سانو بنایا ہے تو پھر ایڈی اچھی گل کرن تے اشتہار کڈن دی کیڑی لوڑ ہے؟
اللہ فرماندا ہے جننے تسی آکڑ دے ہو دساں نا تہاڈی حقیقت کیا سب کے جانا آباد و شاد تہاڈی حقیقت تو تانوں واقف کر رہے ہیں کہ ایک گھن آنے والے قطرے سے ہم نے انسان کو پیدا کر دی. کس نے؟ ہم نے. پھر اللہ نے فرمایا نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، جب بنایا تو دیکھنے والا بھی بنا دیا اور سننے والا بھی بنا دیا. نہ تھا تو بنا دیا، بنایا تو سننے والا بنا دیا. بسم اللہ. جناب جنبی صاحب تشریف فرما ہو گئے اتنے جی الحمدللہ ادب دا مرکہ نے تشریف فرما ہو گئے. تشریف رکھو جناب. درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لو. اللہم صلی محمد. پھر پڑھ لو اللہم صلی. پھر ایک باری درود پاک پھر پڑھ لو. اللہم صلی محمد و آل. یہ ذاکراں دے وچ کدی کدی مولوی آوندا وچ وچ آ جاندا وچ 2 3 تو بعد 4 5 تو بعد ایک نہ ایک ایویں. قاری جان محمد صاحب فرماتے سن جویں آٹے چ لون ہوندا ہے یہ ذاکرین دے جلسیاں چ مولوی جڑے آوندے نا یہ آٹے وچ لون ہوندے. ہن آٹا اینا ہوندا ہے تے لون اینا. ایک بندے آکھیا پھر قاری صاحب ایک بندے آکھیا قاری صاحب پھر وہ تے سارا آٹا ہویا وڈا تے تسی اینا کو وچ لون ہوندے ہو. انہاں فرمایا بچیا آٹا اینا بھی ہوے نا وچ لون نہ ہوے تے سواد نہیں. تو لون سواد واسطے تو ساتھ توجہ فرمائی. دوبارہ آیتاں پڑھنیاں پڑنیاں نے لمبی نہیں لیکن میں کوشش کرنا پہ بہت جلدی تواڈے کول اجازت لوں. اللہ فرماندا ہے ہم نے بنایا گندے قطرے سے بنایا فجعلناہ سمیعا بصیرا، ایسا بنا دیا جو دیکھنے بھی لگا اور سننے بھی لگا. نہ تھا تو بنا دیا، بنایا تو سننے والا بنا دیا، بنایا تو دیکھنے والا بنا دیا. دیکھنے اور سننے کے باوجود انسان نہیں جانتا تھا کہ ہدایت کیا ہے. انسان نہیں جانتا تھا کہ ہدایت کیا ہے. اللہ فرماتا انا ہدیناہ السبیلا، پھر ہم نے اس کے سامنے ہدایت کا راستہ رکھ دیا. یہ 4 کام اللہ کیتے ہیں جی. 5واں تواڈے ذمے میں تے میرے ذمے میں وہ دسن لگا میں. اللہ 4 سن وہ اللہ والے سن جڑے اللہ کرنے نے وہ اللہ ہی کرنے نے تے جڑے ساڈے ذمے نے وہ اساں کر. یار اللہ عبادت نہیں کردا وہ اساں کرنی، اللہ سجدہ نہیں کردا وہ اساں کرنی، اللہ نماز نہیں پڑھدا وہ اساں پڑھنی. کنے پڑھنی؟ اساں ہی پڑھنی. اللہ ساجد نہیں وہ مسجود ہے، اللہ عابد نہیں وہ معبود ہے. کچھ کام اللہ دے نہیں وہ اللہ کرے گا. جڑے ساڈے ذمہ لاندا ہے وہ کنے کرنے؟ اساں. بس اینی گل. 4 بندے بولے نے کافی ہو گیا. اللہ فرماندا ہے یہ بن نہیں سکتا تھا ہم نے بنا دیا. بنا دیا تو دیکھنے لگا، دیکھ نہیں سکتا تھا ہم نے دکھا دیا، سن نہیں سکتا تھا ہم نے سنا دیا. سننے اور دیکھنے کے باوجود بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ ہدایت کیا ہے. انا ہدیناہ السبیلا، پھر ہم نے اس کے سامنے ہدایت کا راستہ رکھ دیا. یہ 4 کام اللہ نے کیتے ہیں. انسان کو بنایا، سننے والا، دیکھنے والا، سامنے ہدایت کا راستہ رکھ دیا. ہن اپنی ڈیوٹی سنو تو میرے کو اجازت دے دیو. ڈیوٹی سن لو اپنی. میں کہ اللہ ہن اساں کی کرنا ہے. فرمایا نہ تھا تو بنا دیا، بنایا تو دیکھنے سننے والا بنا دیا، پھر تیرے سامنے ہدایت کا راستہ رکھ دیا. میں کہ ہن اسی کی کریے. اللہ پاک ارشاد فرماندے ہیں اب تیرا امتحان. شاباش. جھٹ کو بعد کوئی انج دا کام کر چھڑیا کرو میں پھر 4 آیتاں پڑھنے شروع کر. پھر سن لو جی. بن نہیں سکتا تھا ہم نے بنا دیا، بنایا تو دیکھنے والا بنا دیا، بنایا تو سننے والا بنا دیا، پھر اس کے سامنے ہدایت کا راستہ. یہ مطلب یاد تو رکھ دیا. میں کہ ساڈا کام کی. اللہ فرماتا ہے یہ سارے کام ہم نے کر دیے ہیں اما شاکرم و اما کفورا. اب ہم تمہیں دیکھتے ہیں کہ کفر کرتے ہو یا شکر کرتے. سبحان اللہ. توجہ ہوگی سب دوستوں کی. اب تم شاکر بن کے شکر کرو تمہاری مرضی، کافر بن کے کفر کرو تمہاری مرضی. کفر کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے، شکر کرو گے ہاں شکر کرو گے شاکر ہو جاؤ گے، اور کفر کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے. یہ مطلب 4 آیتاں تو ایک نتیجہ نکلے ہیں کہ ہدایت دا راستہ کن نے دیتا جی؟ اللہ نے. ساری شیعت پڑھ دیا، ساری شیعت ایک جملے چ پڑھ دیا. ساری دی ساری شیعت، سارے دا سارا اپنا مذہب، سارے دا سارا اپنا عقیدہ قرآن تے ہاتھ رکھ کے پڑھ دیا.
بندے سانو کافر آکھن، بندے سانو مشرک آکھن، بندیاں جدو دل کردا سانو گالاں شالاں کڈ لین تے ٹھنڈے ہو جان، اسی قرآن تے ہاتھ رکھ کے اپنا عقیدہ دس رہے ہیں۔ ساڈے مذہب دے نزدیک جیڑا راستہ دیندا ہے نا وہی ہادی دیندا ہے۔ مہربانی، بہت شکریہ۔ جیڑا راہ ہدایت دیندا ہے وہی ہادی عطا کردا ہے۔ یہ مطلب ہے اسی ہادی انہوں مننے ہاں جیڑا اللہ عطا کرے۔ جناب شاہ جی آجو، بسم اللہ۔ جناب سید عقیل محسن نقوی صاحب تشریف فرما ہو گئے، بڑے باپ دے بڑے بیٹے۔ بسم اللہ، جزاک اللہ۔ آؤ جناب، بسم اللہ، جزاک اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تشریف فرما۔ میں تو انہوں ایک گل دساں، آ جڑا پیچھے تھا ہے نا، اتنے بڑے جزاکر بیٹھے، درود پڑھو ایک بار۔ جلدی کرنا تو میں پتہ ہے، میں اتوں آیا، میں پتہ ہے، میں تہاڈا بھی احساس ہے، قبلہ دا بھی احساس ہے، سب دا احساس۔ اسی ہادی کنوں مننے؟ جڑا اللہ دے۔ دوسری گل اتنے ہوں چونیاں گلاں کرنیاں نا، لمبی بحث نہیں نہ کرنی۔ اسی نیاں دینے ہاں، اسی قسم دینے ہاں، اسی علم پھڑ کے قسم دے سکنے ہاں، اسی بیت اللہ شریف دے اندر جا کے قسم دے سکنے ہاں، اسی قرآن تے اصلی قرآن تے میں ہاتھ رکھا جے، میرا قرآن تے ہاتھ ہے۔ جڑے بندے اندر نا یہ نہیں مندے، یہ نہیں مندے، یہ نہیں مندے، بابا جی سانو پوچھتے لو نا کی نہیں مندے؟ اسی غیر معصوم نو ہادی نہیں مندے۔ شکریہ شکریہ۔ ہدایت یافتہ ہونا اور ہے، ہادی ہونا، ہدایت لینے والے اور ہیں اور ہدایت دینے والے اور ہیں۔ میں ہادی اکبر دا ذکر اس مجلس کرنا چاہنا۔ ہادی اکبر دا میرے نزدیک او اللہ اکبر ہے، بطول دا بابا ہادی اکبر ہے، او اللہ اکبر ہے، او معبود ہونے چ اکبر، مسجود ہونے چ اکبر، اللہ ہونے چ اکبر، تے میرا نبی ہادی ہونے چ اکبر۔ آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے علیہ السلام نے میرا تے تیرا ہادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 7 چیزاں میں پیش کرنے لگا تھوڑے سامنے، تسی بھی 7 نو استعمال کر رہے ہو، تے 5 ظاہر نے 2 اندر نے۔ پہلی گل تے بھی کہ الحمدللہ پیرا نہ ٹر کے آئے ہو، پیر استعمال کیتے جے، شکریہ۔ آ جڑا بچہ بیان نہیں کرتا ہاں ہاں، یہ مطلب ہاتھ بھی استعمال کیتے جے، مہربانی۔ 2 ہو گیا، ہاتھ پیر۔ اس تو بعد اگر میرے لو وہندے ہو پے تے اکھاں استعمال کر رہے ہو نا، ٹھیک ہو گیا۔ اس تو بعد جناب تسی سبحان اللہ، واہ واہ، یا اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری آندے ہو، زبان استعمال کر رہے ہو، شکریہ۔ تے جڑی گل میری سن رہے ہو، کان استعمال کر رہے ہو، اس ویلے دا مطلب ہے کہ میرا مجمع 5 شیواں ظاہراً استعمال کر رہے ہیں۔ کیڑی کیڑی؟ ہاتھ، پیر، اکھ، زبان تے کان۔ جیڑے بندے ہوش چ بیٹھے نا انہاں دے باطن چ 2 شیواں نے، وہ استعمال نہ ہون، نہ ہاتھ کم کرتا ہے، نہ پیر کم کرتا ہے، نہ اکھ کم کرتی ہے، نہ زبان کم کرتی ہے، نہ کان کم کرتا ہے۔ وہ اندر 2 نے، ایک دل ہے ایک دماغ ہے۔ شکریہ شکریہ قبلہ، بہت شکریہ۔ ایک دل ہے ایک دماغ ہے۔ یہ دل تے دماغ دی وجہ تو ہی ہاتھ کم کرتے ہیں۔ یہ کدی بندہ دل دی مندا ہے، کدی بندہ دماغ دی مندا ہے۔ آ جڑا ہاتھ ہے یہ کدی کدی سیدھے کم کرتا ہے، کدی کدی پٹھے کرتا ہے۔ یہ پیر بھی، اکھ بھی، کان بھی، اصلی نے سارے، دل بھی تے دماغ بھی۔ اللہ 2 رکھے نے اسے واسطے۔ جدوں یہ چنگے کام کرتے ہیں ادوں آ لکھتا ہے، جدوں یہ بھڑے کام کرتے ہیں۔ دھیان رکھو تہاڈے نال بھی 2 نے تے میرے نال بھی 2 نے۔ تانوں میں ایک گل دساں، گھبرایا جے نہ، یہ جدوں اساں اندروں کنڈی ماری ہوندی ہے نا، 2 اندر ہی ہوندا جے۔ میں کہوں مولا تانوں جزا دے، سارے نوں چیتا آ گیا، سارے نوں خیال آ گیا، شکر ہے خیال آ قبلہ، بہت شکریہ۔ میں غلط گل نہیں کر رہا، بابے والے کی تائید کافی ہو گئی۔ یہ جدوں اساں اندروں کنڈی ماری ہوندی ہے ادوں یہ 2 اندر ہی ہوندے نے، یہ نہیں کتے جاندا۔ اے نیکیاں لکھدا ہے، اے برائیاں لکھدا ہے۔ جدوں عقیل محسن نقوی صاحب دے گوڈے نو بندہ اے ہاتھ لاندا ہے نا، اے ہاتھ گوڈے نو لاندا ہے، ادوں آ لکھدا ہے۔
جدوں کوئی سید دے سامنے آنج کردا ادوں آ لکھ سار اٹھاؤ جدا ہاتھ گوڈیاں تک آندا ہے ادوں اے لکھدا ہے تے جدوں کوئی سید نو نعوذ باللہ آنج کردا ہے ادوں آ لکھدا ہے ہن سارے نو سمجھ آ جائے گی سیداں تہاڈے کے گل کر لگا جیڑا بندہ مسجد جاندا ہے ادوں آ لکھدا ہے جدوں کسے دی جُتی پا آندا ہے ادوں اے لکھ تہاڈی کیا بات واہ جی واہ بہادر ہاتھ ہو گئے تے پیر ہو گئے اگے ہوگی اکھ جدوں اکھ انج ہوندی ہے ادوں آ لکھدا ہے اور جدوں اکھ تھلے ہوندی ہے حیا چ ہوندی ہے ادوں آ لکھدا ہے تے جدوں کوئی مستور اڈے چ کھلو کے آکھے نہ ویکھیا کیویں ادوں آ لکھدا انشاءاللہ توجہ رکھنا جناب یہ مطلب ہے سیدھے بھی کام میں کر سکتے ہیں پٹھے بھی کر سکتے ہیں اگے رہ گئی زبان تمہیں پتہ زبان ایک ایسی شے ہے زبان اچھے طریقے نال بولے تو لوگ کہتے ہیں تشریف رکھو زبان پٹھی ہو جائے نہ سر بچتا ہے نہ منہ بچتا ہے سارے بندے مارن نہیں لگ پہ کویا کیویں میں کویا کیویں میں کویا کیویں میں تمہیں پتہ ایک حقائق مشہور ہے کہ زبان ایک بڑی نازک چیز ہے نازک ہے یہ مرچا رکھیے باہر سٹ دیں لون بہتا رکھیے باہر سٹ چڑھ دی قبول انہوں کر دی کمال ہے قبول کرے تو شاید اندر جان دیں دی ایک قبول نہ کرے تو اوتھے کٹ کے مار دیں اوتھے دفع ہو جائے یہ دند نے دنداں 32 دنداں نو ایک باری اس بھین نے آکھیا کوئی زبان نے کہ جدے باہر پہرے دار 32 بھرا کھلوتے ہون بھین نو کی پرواہ باہر 32 بھرا کھلوتے نے تے بھین نو کی پرواہ انہاں 32 نے بھین دا ترلا کیتا کہ بھین جی اسی تہاڈے سر تے ہی کھلوتے ہیں تساں پیڑا کونا ہے کسے 32 تے 32 کٹ کے باہر رکھ تہاڈی کیا بات بابا جی کیا بات یہ مطلب ہے کدی اے لکھدا ہے اوہ یار زبان اچھی بولے تے اے لکھدا ہے تے پیڑی بولے اے لکھدا ہے اے ہن کن نے تانوں پتہ ہے کن بھی ایسی شے نے یہ بھی چنگی گل سنن تے کمال نے پیڑی گل سنن تے بندہ پھس جاندا ہے وہ آندا میں کسے کو سنی سی وہ اتوں پڑھ کے آندا سنی تے تو ہی سی نا اگوں دسی تے تو ہی ہے نا یہ مطلب ہے 5 ہو گئی شیواں ہاتھ کدی سیدھا کم کرتے ہیں وہ یارا وادا کاٹا جنوں آندے وادا کاٹا ہاتھ کدی وادا کرتے ہیں کدی کاٹا اکھ کدی وادا کر دی کدی کاٹا کدی زبان وادا کر دی کاٹا کدی پیر وادا کر دیں کدی کاٹا کدی کن وادا کاٹا کر دیں تمہیں پتہ کدی کدی دل بھی وادا کاٹا کر کئی بندے مار کھا کے پوچھیے نا کی ہویا آندا دل کردا وہ تیرا ایسے کام دے دل کردا سی کسے دے کبوتر کڈاں تے کسے دی میں موٹر کھولاں یہ مطلب ہے ہر ویلے دل دے آکھے نہیں لگنا نال دماغ نو شامل رکھنا ہے آ جڑے بچے ٹھڈ رکھ کے موٹر سائیکل تے چلاندے نے ٹھڈ رکھ کے پیڈل تے پیر نہیں رکھتے تے ہینڈل تے ہاتھ نہیں رکھتے ٹھڈ رکھ کے سارے سڑک زگ زیگ چلاندے نے انہاں دا دل ہی کردا ہوندا نا بولو نا دل کردا میں ساری سڑک چ آنج چلاں وہ جدوں دل دی من کے آنج چلاندے نے نا جدوں کھمبے نو وجدے نا ادوں کوئی بزرگ آ کے آندا ہے دماغ کو بھی کام لینا چاہیے بہت شکریہ مجلس ہے میں قریب کر لیے قبلہ ظواہر اور بواطن ظواہر ظاہر دی جمع ہے بواطن باطن دی جمع ہے پڑھے لکھے بچے بیٹھے ہو 5 میں ظاہر پڑھے نے تو 2 میں باطن پڑھے نے لو جناب علی جڑے ظواہر نے ذرا میرے نال بولو ایک باری ہاتھ پیر اکھ زبان تے کان یہ ظاہر نے 2 اندر نے بواطن ایک دل ہے ایک دماغ ہے کدی ہاتھ وادا کاٹا پیر اکھ تے زبان وادا کاٹا تے کدی کان تے کدی دل وادا کاٹا تے کئی باری بندے آندے نے مارو یہ سر تیرے دماغ نہیں کام کیتا تیرے دماغ نہیں کام کردا یہ 7 نے 5 ظاہر تے 2 باطن کدی وادا کردے نے ایک باری پھر کدی وادا حضرات اسی ہادیوں نو مننے ہاں جدے 7 ہی 7 نہ وادا کرن نہ کاٹا صدقہ جاواں نوجوانوں صدقہ جاواں اسی ہادیوں نو مننے ہاں جدی زبان میں اللہ دے عطا تے
جدی اکھ بھی اللہ دی اطاعت وچ، جدا پیر بھی اللہ دی اطاعت وچ، جدا دل بھی اللہ دی اطاعت وچ، جدا دماغ بھی اللہ دی اطاعت وچ۔ میں ہادی اکبر پڑھن لگا، سرکار دو عالم دی عظمت پڑھن لگا، ہادی برحق نو پڑھن لگا۔ اے 7 شیواں ایک باری پھر گنو۔ آ میرے ہاتھ جڑا قرآن ہے، مینوں اس قرآن دی قسم ہے، میرا تے تیرا نبی ہوے جدا ہاتھ دا ذکر بھی قرآن وچ موجود ہے، جدے پیر دا ذکر بھی قرآن وچ موجود ہے، جدی اکھ دا ذکر قرآن وچ موجود ہے، جدی زبان دا ذکر قرآن وچ موجود ہے، اور جدے کان دا ذکر قرآن وچ موجود ہے، نبی دے دل دا ذکر قرآن وچ موجود ہے، تے نبی دے دماغ دا ذکر بھی قرآن وچ موجود ہے۔ اے کنے ہو گئے نے؟ 7۔ تے آیتاں کنیاں پڑھنیاں چاہیے؟ 7 آیتاں پڑھن لگا۔ چلو تہاڈا یہ حال ہویا تے سن پڑھن والے دا کی حال ہویا ہوگا؟ وہ 7 آیتاں پڑھن لگا تے 2 منٹ لان لگا، 14 منٹ لگ جان گے۔ 14 منٹ یہ نہیں لگنے، زیادہ نہیں لانا چاہتا، فکر نہیں کرنا، میں وقت دیا اپنے عزیزاں نوں۔ کنیاں آیتاں؟ آ جڑے بچے لما ساہ لیا ہے بچیاں، تمہیں قاضی وسیم آکھے نا میں 4 قصیدے پڑھنے، تسی آندے ہو 5۔ تے جے میں 7 آیتاں پڑھن لگا تو سننیاں تے ہے جو اے برکت بھی ہوے گی، برکت بھی ہوے گی۔ تو نے گل دساں شاہ جی الحمدللہ بڑے باپ دے بڑے بیٹے نے، اے جنی شاعری تے جننے قصیدے نے اے شعراء دے قلم چوں نکلے نے، جڑا میں پڑھن لگا بطول دے بابے دے منہ چوں نے۔ اللہ سب دے قلم اچ تاثیر عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تو پہلے ترتیب یاد ہے تے چھتی کراؤ تاکہ ہاتھ پواؤ گے تو میں چھتی ممبر دے دیاں گا۔ سب تو پہلے نبی دی ذکر کرنا کادا؟ چلو ہاتھ، پیر، زبان، اکھ تے کان۔ ہاں سب تو پہلا ہاتھاں دا، نبی دے ہاتھ قرآن چ پڑھا۔ 6 ہجری سی، صحابہ بیعت پہ کرتے سن، بیعت رضوان سی، شجر تھلے کھلوتے سن۔ 1400-1500 لوگاں نے نبی دے ہاتھ چ واری واری ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی۔ ایک آؤندے سن صحابی مومن بیعت کرتے سن اگے چلے جاندے، دوجے آؤندے سن بیعت کرتے سن اگے چلے جاندے سن۔ آ تھلیوں ویکھو تھلیوں، یہ جڑا 1400-1500 تھلڑا ہاتھ بدلے ہے اتلا نہیں بدلے۔ صدقے 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 تھلے آؤندے نے واری واری بیعت کرتے ہیں، یا اتے ہاتھ ہے وہی رہے وہی رہے۔ اے قرآن ہے پڑھن لگا، اللہ فرماندا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے میرے حبیب یہ جو تیری بیعت کر رہے ہیں نا، تیری کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، نبی دے ہتھاں دا ذکر قرآن ہے۔ تیری کیا کر رہے ہیں؟ دراصل یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ ہے، جے شیعہ نو بھی ید اللہ دا معنی دسنا پینا تے پھر ٹر جانا چاہیے۔ ید اللہ دا کی معنی؟ اللہ کا ہاتھ۔ ید اللہ ہے فوقا ایدیہم، ان مومنوں کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ آگے جو نبی دے ہاتھ قرآن ہے، ان مومنوں کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، بے عیب ہاتھ ہے، کیونکہ ہاتھ اللہ کا ہے۔ جب اللہ میں عیب نہیں، ہاتھ میں عیب کیسے آ جائے؟ صدقہ جاواں صدقہ جاواں، میرے نبی دا ہاتھ، جلدی جلدی، نبی دا ہاتھ تہاڈی خیر ہی ہوئے، نبی دا ہاتھ۔ حضرات اسی محتاط ہاں، جدن دا اللہ نے آکھے نا اے پیغمبر دا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، سانو سمجھ آئی ہے کسے دا پتہ نہیں۔ اے ہاتھ آکھے نا بہ جا تے اٹھنا نہیں چاہیے، اے ہاتھ آکھے اٹھ پاؤ تے بہنا نہیں چاہیے۔ اے دا مطلب ہے ہاتھ بلائے تے پرا نہیں جانا چاہیے، اے ہاتھ پرا کرے تے ارا نہیں آنا چاہیے۔ جدن دا پیغمبر دے ہاتھ نو اللہ نے اپنا ہاتھ آکھے، اے بابا جی انج بھی تقریر ہو سکتی ہے، انج بھی تقریر ہو سکتی ہے، انج بھی تقریر ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں مینو پتا پہ غدیر والی تقریر آنج کیوں ہوئی۔ صدقے جاواں صدقے جاواں، جس ہاتھ نو اللہ نے اپنا ہاتھ آکھیا اسے ہاتھ نال علی نو بلند کر کے پیغمبر دسیا میں نہیں صرف کر رہا، اللہ بلند کر رہا۔ نبی دے ہاتھ، ہن نبی دے پیراں والی آیت پڑھی ہے، شکریہ شکریہ، پیراں والی بس ایک 2 منٹ، 2 منٹ، ایک ایک 2 منٹ، 14-15 منٹ جی۔ پیراں تے چل کے آئے ہوئے، اٹھ کے بھی پھر ہاں امام بار کا پیراں تے آئے، ٹھیک
مسجد چ بندہ جائے تے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارکہ بلد اللہ فرماتا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد میرے حبیب مجھے سارے شہر مکہ کی قسم جس میں تو آنے والا ہے صدقہ جاواں سارے شہر کی قسم جس میں تو داخل ہونے والا ہے یہ مطلب ہے نبی قدم رکھے ہیں مکے چ قدم نبی دا ہونا ہے تے اللہ فرماتا مینوں سارے شہر دی میں کہ اللہ شہر ہی تو بڑے بڑے پیڑے بندے نے اپنا دفع کر پڑا مینوں تے غرض بطول دے بابے نہ آئے سبحان اللہ مکہ چ کافر بھی موجود نے مشرک بھی موجود نے پیڑے بھی موجود نے نبی دے دشمن اللہ دے دشمن اللہ فرمایا مینوں کسے نہ غرض نہیں میرے سونے دا قدم آن لگا نا قسم کھانا میں سارے شہر دی ہاں تم ہو گئی اس قدم پاک دی ایڈا بے عیب قدم صرف قدم آیا تو اللہ فرمایا سارے شہر دی قسم مینوں کو بندہ کہنے لگا کربلا دی مٹی دی تعظیم کیوں کرتے ہو میں کہ سرکار امام حسین تے قدم لگے نے اس آگے شمر دے کتنے لگے سن میں کہ حضرت عباس دے قدم لگے تو اس آگے انہوں نے قاتل دے کتنے لگے سن اوتھے ہی حضرت علی اکبر دے قدم بھی اوتھے ہی تو انہوں نے قاتل دے بھی اوتھے ہی تے جے خون امام حسین دا وچ ڈلیا کربلا دی مٹی دے تے او جڑے پرلے مرے نے یزید دے بندے انہاں دا بھی تو اوتھے ہی ڈلیا نا میں کہ سانوں کسے نال غرض ہی نہیں صدقہ جاواں میں کہ سانوں کسے نال غرض ہی نہیں لاکھ ہوے یا 9 لاکھ ہون پہنچ گیا نوجوان پہلے پہنچ گیا میں کہ لاکھ ہوے یا یزیدی 9 لاکھ ہوے سانوں غرض صرف بطول دے پتر نال اے او کنے میں کہ پاویں سارا مکہ مشرکاں دا بھرے ہے اللہ نو غرض بطول دے بابے نال قدم ہو گیا قدم نتیجہ دین لگا نتیجہ لینے لگا پہلا ہانڈی دی خوشبو لئی دی اخیر تے کھائی دی خوشبو آؤندی ہے پہ چکھان لگا میں چکھان لگا برکی چکھانا میں پہلا خوشبو تے لگا نبی دے ہتھاں دا ذکر بھی قرآن ہے نبی دے خیر ہوئے نوجوان پیراں دا ذکر بھی قرآن ہے ہوں میں نبی پاک دی اکھ دا ذکر پڑھنے لگا اے قرآن ہے سبحان اللہ سورہ مبارکہ نجم اور 17ویں آیت اللہ فرماتا ما زاغ البصر وما طغى میرے محمد کی آنکھ دیکھنے میں غلطی نہیں کر صدقہ جاواں نہ زیادہ دیکھتی ہے نہ کم دیکھتی ہے جو دیکھتی ہے ٹھیک دیکھتی ہے آج کل ایک مثال دے رہے ہیں 50 لاکھ 70 لاکھ 60 لاکھ بندہ امریکہ دے ویزے دا کسے نو دے بندے آدھے دھیان نہ دیں کتے فراڈ نہ ہو جائے وہ آدھا نہیں میں بندہ ویکھ لیا میں بندہ ویکھ لیا میں ایویں تے نہیں دیندا پیا جدوں فراڈ ہو جاندا بندہ لبدا نہیں انہوں پھر وہی بندے جا کے آندے نے سنا کتھے ہی وہ آندا یار ویکھن نال تے صحیح لگدا سی ویکھیاں تے صحیح لگدا سی ویکھیاں صحیح لگدا سی نکلیا اونج نہیں نا اکھ غلطی کر گئی ہے نا کر گئی ہے نا کر گئی ہے نا قرآن دی قسم ساڈیاں اکھاں روز غلطی کر دیاں نے زہرا دا بابا جی نو ویکھ کے آکھے نا تو ابو جہل ہے وہ علم دی گل کر ہی نہیں سی پیغمبر دی اکھ ویکھن چ غلطی نہیں کر دی زبان بھی پڑھ لیے وہ بھی ایسے صورت سے کٹھی پڑھنے لگا اللہ اے دونوں ہوندی ہے وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى اللہ فرماتا ہے یہ زبان ایسی ہے یہ تو بولتی ہی نہیں ہے یہ نطق ہی نہیں کرتی جب تک اللہ کی وحی نہ آ جائے یہ مطلب ہے اکھ بھی بے عیب ہے حضور دی زبان بھی بے عیب ہے اکھ غلط ویندی نہیں تے زبان غلط کیا بات ہے تہاڈی بولدی نہیں ویندے بھی صحیح نے بولتے بھی صحیح نے اکھ بھی بے عیب زبان بھی بے عیب ہن سوچ کعبے دا سینٹر سی علی دی والدہ سن انہاں کولوں نبی پاک نے حیدر کارا نو ہتھاں تے لیا فرمایا اماں میرا ویر آ گیا کوئی نہ رکھیا جے فرمایا جدوں میں ویکھیا مینوں حیدر نظر آیا ہے حضرت ابو طالب نے پوچھیا انہاں کہ مینوں اسد نظر آیا ہے پیو دی نظر وچ بھی شیر تے بہادر ماں دی نظر چ بھی شیر تے بہادر فرمایا تساں ایک ایک انفرادی گل دسی ایک ایک صفت دسی اماں تینوں بھی شیر تو بھی ٹھیک آکھیا چچا تساں شیر آکھیا تہاں بھی صحیح آکھیا ہن میں ویکھاں اس اکھ نال ہائے ہائے جڑی ویکھنے چ غلطی نہیں کردی بولنا اس زبان نال جڑی اللہ تو وحی تو بغیر بولدی نہیں تساں علی دی انفرادیت دسی ہے میں ہر اینگل تو ویکھ کے تھوڑا سواد آیا میں نے نہیں آیا ہر زاویے تو ویکھ کے بابا جی ظاہرن بھی ویکھ کے
تے باطنن بھی دیکھ کے دساں میں دلائل لمبے نہیں دے سکتا نبی پاک نماز پڑھا کے پیچھے مڑے تے صحابہ کرام کہنے لگے رکوع صحیح کریا کرو رکوع صحیح کریا کرو جنہ میں آکھیا اونا چکیا کرو تے سجدہ بھی ایسا انداز نہ کریا کرو وہ سارے مومنین پریشان ہو گئے کہ سرکار تے میں نماز پڑھا دے سانے مگر کوئی بندہ جڑا آ کے دس گیا قرآن تے میرا ہاتھ ہی صحیح حدیث پہ پڑھنا پیغمبر رکھیا جدو میرا دھیان ادھر ہوئے نا پیچھے بھی ہوئے دھیان رکھیا کرو جنہ میں اگوں وینا اونا میں پیچھے صدقہ جاواں نبی جنہ ظاہر تو ویندا ہے اودا باطن تو ویندا ہے حضرت علی دی ماں آکھیا تو حیدر ہے پیو آکھیا تو اسد ہے انج ہتھاں تے اٹھا کے پیغمبر نے ماں زاگ دیاں اکھاں نال ویکھیا وما ینطق عن الہوا دی زبان مصداق زبان نال دسیا فرمایا چچا تساں بھی ٹھیک آکھیا اے اسد ہے چچی تساں بھی ٹھیک آکھیا اے حیدر ہے ہن میں ویکھ کے دساں اے علی ہے کیا بات ہے میرا دل کردا ہے شیخو پورے دا کرسچن ہوئے نا کرسچن مسیحی دوست ہوئے ٹیچر ہوئے انہوں پوچھا علی دا کی معنی یار مسلمان تو سارے الحمدللہ مسلمان نے غیر مسلم یعنی مسیحی دوستوں نے پوچھا کہ یار علی دا کی معنی وہ ٹیچر دسے گا بلند بلند نبی آکھیا تو علی ہے نبی آکھیا تو علی ہے قرآن تے میرا ہاتھی جدن دا نبی آکھیا نا اے علی ہے اساں علی جیسا تلاش کرن دا سوچیا بھی اساں علی دے برابر دا بندہ تلاش نے کتے کرنا سوچیا بھی کیوں نہیں لوگ سمجھتے ہیں شاید نبی تو بعد شیعہ حضرت علی نو پوری دنیا تو افضل ساڑی زید نال مندے نے قرآن میرے سامنے سید بیٹھے نے علم متھے پہ لگ دے نے اسی حضرت علی نو نبی تو بعد پوری کائنات تو بلند کسی دی زید نال نہیں من دے محمد دے اعتبار دی وجہ تو من ہن میں نبی دے کان پڑھن لگا سماعت پڑھن لگا انہیں نے 2 منٹ دے رہا جی میں زیادہ نہیں 2 منٹ دے رہے ہیں حیدری ہاتھ بھی قرآن چ پیر بھی قرآن چ اکھ بھی قرآن چ زبان بھی قرآن چ کن پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 61 اللہ فرماتا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ کچھ بندے نبی کو تکلیف دیتے ہیں کچھ بندے پیغمبر کو تکلیف دیتے ہیں کیا کہتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے اللہ فرماتا وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ وہ آپس میں بیٹھ کے کہتے ہیں ان کے کان ایسے ہیں جس کی سنتے ہیں اسی کے ہو جاتے ہیں جس کی سنتے ہیں اسی کی بات پہ اعتبار کر لیتے ہیں یہ ایسے ہیں کہ کانوں سے جو سنتے ہیں اسی کو یقین کر لیتے ہیں اللہ فرماتا ہے خبردار میرے نبی کی توہین مت کرو کل میرے حبیب ان سے کہہ دے اوزونو خیر لکم اس کے کان بے عیب ہیں جو سنتے ہیں بہتر سنتے ہیں میرے نبی ایسے نہیں ہیں 5 شامہ پڑھیاں نے تے قرآن چو بے عیب پڑھی ہوں واری کدی آئی ہے بڑا یار دل دی مکاشا لگا دل پڑھا اللہ فرماتا ہے نزل بہی روح الامین علی قلبک حبیب ہم نے اس قرآن کو تیرے دل پہ نازل کی اس قرآن کو تیرے اے قرآن تو اڈے کر ہے جی ذرا زیارت کر لو اب عبادت جے کر لی سارے ہیں ویکھ لو قرآن نو ویکھنا عبادت جے اے دنیا تے کچھ ہی ایسے آئے نے جنہاں نو ویکھیے تے عبادت ہائے ہائے یا شامت قرآن ہے تے یا نعت قرآن ہے نبی دے دل تے بحث کرنے لگا 1-2 منٹ دی کتھے اتریا نبی دے دل تے تواڈے گھر قرآن ہے جی ہے ٹھیک ہے یہی ہے شکریہ پا کے قرآن میرے ہاتھاں جدوں وضو کیتا میں کیتا بابا جی شکریہ جدوں وضو کیتا میں کیتا انہیں نہیں کیتا کیوں آیا بھی پاک ہے ہن بھی پاک ہے جائے گا بھی پاک جنہوں اللہ پاک بنا کے بھیجے نا وہ دے آپریشن نہیں ہوندے صدقہ جاواں او یار اللہ قرآن پاک بھیجے جلدی جلدی جواب دیو یار میں تواڈے سر تے پہ پڑھنا کتنے گھنٹے پاک ہے
ہر ویلے پا کے کنا کو پا کے بے انتہا پا کے ہر جدے جدے ذہن چاہ گیا نا قرآن کنا پا کے اے سوچ جڑے دل تے اتریا ہوئے گا وہ دل کنا پا گا صدقہ جامع یار قرآن جو جنہ پاک سمجھ دے ہو جس دل تے نا یارا میز علی عمران صاحب رکھے ہیں اے اتے گلاف پائے ہیں آؤندیاں سار قرآن رکھ دیتا میں اتے میں نہیں علی عمران صاحب نے پوچھا اے گل سنیا جی آ کپڑا پا کی ہے نا شاہ جی بندے سوچن گے مولوی گل احمقانہ نہ کر کی سمجھنا انہوں اتنی بڑی مجلس پہ کراندے نے انہوں یہ بھی پتا نہیں قرآن رکھنا ہوئے تے تھلے کپڑا کیسا چاہیے او یار میں نہیں پوچھیا میں رکھ دیتا ہے میں نے اعتماد ہے انتظامیہ تے اعتماد ہے شہباش بھائی تیرے جمن تے تینوں پتا ہے کہ قرآن رکھنا ہوئے تے تھلے کپڑا کیسا چاہیے اللہ نو پتا ہے نا جس دل تے اتارنا ہوئے دل کیسا سار اٹھاؤ خدا دی قسم میرے نال ہن ایک باری زبان نال بولو گا ماڑا اے قرآن ہے تے میرا نبی صاحب قرآن ہے اے دے بولن نال نبی بنے نے یا نبی دے بولن نال اے بنے قرآن دے بولن نال نبی بنے نے کہ نبی دے بولن نال قرآن بنے قرآن بنے ہیں ہوں پتہ لگے کیوں لا ریب ہے جڑے منہ چو نکلیا وہ بے عیب جڑے منہ چو نکلیا وہ بے عیب ہے تے اے لا ریب ہے اے بولیا تے نبی بنے نے یا نبی بولے نے تے اے بنے نبی صدقے بھائی صدقے نبی بولے نے تے اے بنے نے اے دا مطلب ہے میرا نبی بولتا گیا تے قرآن بنتا گیا پوچھے میں کہا دیں الحمدللہ پاک ہے اس کا پاک ہے قل ہو اللہ پاک ہے انا انزلنا پاک ہے انا تو نکل کہنے لگا کی پہ کرنا آیت آیت پاک ہے لفظ لفظ پاک ہے نقطہ نقطہ پاک ہے حرف حرف پاک ہے میں کہا کی ثبوت ہے اے حضور دے منہ وچوں نکلے ہے میں کہا ہن پتہ لگ گئی جڑے اے دے وچوں ہوندے نے نا وہ پاک ہوندے کمال ہے یار اے جڑے حروف نبی دے منہ چوں نکلن او یا حرف پاک نے تے جنہاں نو روز محمد چوک کے آکھے آ بھی میرے وچوں ہے تے آ بھی میرے وچوں ہر اٹھاؤ جی اے قرآن اللہ نے پاک جگہ تے رکھے نبی دے دل تے نبی دا دل پاک ہے شکریہ مکان لگا نبی دا دل کدھا پاک ہے قرآن دے مطابق پاک ہے کدی مطابق تساں سنیا ہوئے نا زندگی چ ایک بار بھی مطابق کپڑے بنائی میرے ناپ دے آیا پرونے آئے نہیں چاہ بنائی پرونے دے شارہ نو کتے بایا ہی اور باہر بیٹھے نے ایسا کیا گل سر انہوں نے کتے بٹھا انہوں دی عزت دے کنی باری مطابق آکھاں توڑے ذہن چاہے مطابق اگر ذہن چاہ گیا تو مجلس مکمل سارے ذاکروں ٹائم دیو انہوں دی ذاکری دے میں پڑھنا پیا جو کچھ میں پڑھ سکنا تسی بھی ذرا سنو میرے مطابق اے قرآن نو اللہ رکھے آئی نبی دے دل چے قرآن دے مطابق تے جس گود چ محمد نو رکھیا سنا اور گود محمد دے مطابق ہائے ہائے واہ 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 آباد رہو بھائی نبی دے دل تے قرآن رکھنا ہوئے تے اللہ بیندہ دل کنا پاک ہے ابو طالب دی جوڑی جے رکھن لگے اللہ بیکھے ہی نہیں یہ دا مطلب ہے قرآن دل ہے قرآن ہے نبی پاک دے دل دے مطابق محمد ابو طالب دی گود دے آخری آیت پڑھنا تو پتہ ہوں کنویں ہے والا یارہ ستویں کدے متعلق حضور دے دماغ ماذ اللہ صاحبکم سورہ مبارکہ نجم اللہ فرماتا ہے یہ جو تمہارے صاحب ہیں نا مصطفیٰ یہ کبھی بھٹکتے نہیں ہیں یہ کبھی بھٹکتے نہیں ہیں بھٹکتا انہوں آندے نے جدے دماغ چی نہ آوے کہ میں ادھر جانے یا ہے صدقہ جاؤں ادھر جانے لوگ آندے نے میں جیوں ٹوریا اگا ہی ٹور گئی کی ہویا آندہ دماغ چی نہیں کر لگا وہ آندہ وہ ٹینٹ لگے سن تنو ٹینٹ بھی نہیں تسے وہ آندہ ٹینٹ دس دے سن دماغ اچھ گل نہیں آئی اے بندے بھٹکتے ہیں پیغمبر نہیں
یہ بندے نو جنون ہو جائے تو گلاں ادھر ادھر دیا کرن لگ پیندا ہے۔ اے قرآن ہے ایتھے ہی مکا دینا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میرے حبیب یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ فرماندا ہے، نبی فرماندا ہے تکلیف پہ دیندا ہے، کی پہ آندا ہے؟ انہیں میرے مگر بچے لائے نے تے میرے ذہن مبارک تے حملہ کر کے آندا ہے، اے تے مگر مگر آکھو اے مجنون ہے، اے مجنون ہے، اے مجنون ہے۔ اللہ فرماندا ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرے حبیب تیرے پاس تیرے رب کی اتنی نعمتیں ہیں کہ تجھے جنون ہو ہی نہیں سکتا، تجھے جنون ہو ہی نہیں سکتا۔ تساں چپ رہنا ہے۔ تانوں کی آندا ہے؟ آندا انہاں دے دماغ تے اثر ہے، نعوذ باللہ۔ کوئی آندا جن نے، کوئی آندا جادو ہے۔ فرمایا تو چپ کر، تو نہیں کچھ آکھنا، اینوں میں آنا۔ سارا نو بچہ تنگ کردا ہوئے، ساری لگن جُتی پھڑ، میں شاہ جی کھلو جی ادھر میں گل کر، ادھر ساڈے پنڈ دا ادھر میں گل کر، اینوں تسی کوئی نہ آکھیا جی۔ میرا شاہ جی اگر میرے تے اکتفا کرن تو مینوں پھر انہوں کچھ چج نال ہی گل کرنی پے۔ تانوں گل دساں، پیغمبر نو اللہ روک دیتا، فرمایا کچھ نہ آکھیا جی، یہ جڑا تواڈے دماغ تے اس قسم دی گلاں کردا نا مجنون مجنون، اے نال میں گل کرنا۔ اگر نبی گل کردے تے اپنی حیثیت دے مطابق کرنی سی، اللہ کیتی اپنے حیثیت دے مطابق۔ 7 آیاتاں میں پڑھ لیاں نے۔ اللہ فرماندا ہے میرے حبیب لا تطع کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ 10 نمبر آیت تو 13 نمبر آیت سورہ قلم۔ اللہ فرماندا حبیب چھڈ پرا اینوں، ایہو جہی دی گل منن دی لوڑ نہیں، یہ قسمیں کھانے والا ذلیل ہے۔ کیا بات ہے، یہ قسمیں کھانے والا ذلیل ہے۔ لسٹ شروع کر دیتی اللہ نے، عیب کرنے والا، چگلیاں کھانے والا، لوگوں کو بھلائی سے منع کرنے والا، ہاتھ سے نکل جانے والا، معتد گناہگار بھی ہے، اسیم بھی ہے، گردن کش بھی ہے۔ اللہ فرمایا پھر میں بھی اکبر ہاں، میں دساں یہو جہا دا غصہ نہیں کرنا جڑا تواڈے ذہن تے متعلق ایسیاں گلاں کردا ہے۔ اللہ فرماتا عتلم بعد ذلک زنیم، میرے حبیب چپ رہ، یہ حرام زادہ ہے۔ سارے اٹھاؤ بھائی، سارے اٹھاؤ، خدا دی عظمت دی قسم، جدو نبی نے آکھیا نا یہ زنیم ہے، اس نبی نو کوئی نہیں آکھیا اپنی ماں نو جا کے آندا میرا پیو کون ہے؟ اس آکھیا اس آکھیا اماں صحیح دس، تساں کوئی نہیں سنیا، میں چھڈن لگا اماں صحیح دس۔ اس آکھیا پھر میں پھر جھوٹھی ہو گئی، میں پھر اوتری، میں پھر جھوٹھی ہو گئی نا۔ آئے ہائے آرام نہ گل کراں، گل دے وچ وزن۔ اس آکھیا اماں تینوں میں گل دساں، میں آج تک تینوں جھوٹیاں نہیں آکھیا، آج تو جھوٹی، ہائے ہائے آج تو جھوٹی ہیں۔ اس آکھیا کیوں؟ اس آکھیا جن نے مینوں حرام دا آکھیا اس کدی جھوٹ بولے۔ سبحان اللہ۔ اے تقریر تمام ہو گئی، تسی ہن میرے نال بولو، خوشبو تانوں اچھی آئی، ایدی بھی اچھی آئی، لیکن 7 آیتاں دی خوشبو نو محسوس کرو تے نتیجہ دیاں۔ میں بابا جی تواڈے سامنے الحمدللہ اس قرآن چو کوشش، اوئے ہوئے بہتا پڑھتا، اس قرآن چو کوشش کیتی ہے ثابت کرن دی نبی دے ہاتھ بھی بے عیب نے، پیر بھی بے عیب نے، اکھاں کان دل دماغ، یہ مطلب ہے جڑیاں ظاہر شہماں نے وہ بھی بے عیب نے، جڑیاں باطن وچ نے وہ بھی بے عیب نے۔ یہ مطلب نتیجہ دے رہے ہیں نبی دا ظاہر بھی بے عیب ہے۔ تانوں ایک گل دساں، سانوں ایک عادت ہوندی جدوں تک ساری رہ نہ آوے جاندے نہیں، تسی دھیان کرو تو میں جاؤں، نبی دا ظاہر بھی بے عیب ہے۔ تانوں انہاں منٹاں تو بعد نتیجے تے نہیں پہنچے پہ نبی دا ظاہر بھی تے نبی دا باطن بھی بے عیب ہے۔ اینا ہی میرا مذہب ہی، جدوں پیغمبر دا ظاہر بھی بے عیب ہے تے باطن بھی بے عیب ہے، اسی احترام کرنے ہاں، کسے تے منکر ہو کے مرن دی لوڑ نہیں۔ محمد تو بعد ہادی انہوں مننے ہاں جدا ظاہر بھی محمد جیسا ہوئے۔ کیا بات ہے، جدا باطن بھی رسول جیسا ہوئے۔ جنہوں شک ہوئے تار القادری صاحب زندہ نے، ایک فون کرو، شیخو پور جی مناظر قرآن والے موجود ہونگے، انہوں نے پوچھو، انہیں کتاب لکھی کہ فلسفہ شہادت، انہوں ماخوذ کیتی ہے سر و شہادت چوں، وہ فرماتے نبی اسے کہتے ہیں جس کا ظاہر بھی پاک ہو، بولو بولو، جس کا باطن بھی پاک ہو، بے عیب ہو۔ وہ فرماتے ہیں اللہ مصطفیٰ کو شہادت پہنچانا چاہتا تھا، قتل ہونے سے بھی بچانا چاہتا تھا، لوگوں نے زہر دی کہ شہادت سری ہو جائے، اللہ نے بچا لیا۔ لوگوں نے تلواریں تیر چلائے پھر بھی محمد کو قتل نہ ہونے دیا، کہیں مسلمان مایوس نہ ہو جائیں۔ آخری جملہ فرماتے ہیں نبی
کو اللہ نے قتل ہونے سے بچا لیا، لیکن مرتبہ شہادت پر فائز کرنے کے لیے علی کے 2 بیٹے چن لیے۔ ہائے ہائے، بڑے بیٹے کے ذمے شہادت سری لگائی جو زہر سے ہوگی، چھوٹے بیٹے کے ذمے واہ بھائی واہ، شہادت جہری لگائی جو تلواروں تیروں سے ہوگی۔ آخری جملہ فرماتے ہیں اب لوگ یہ نہ سوچیں کہ علی ہی کے 2 بیٹے نبی کی شہادت کے لیے منتخب کیوں کیے گئے۔ وہ فرماتے ہیں کسی صحابی پہ، کسی دوسرے بندے پہ قطعاً نہ سوچنا کہ ان کے بیٹے کیسے تھے، اس قابل تھے یا نہیں، نہ۔ وہ فرماتے ہیں سب عزت دار لوگ تھے، مگر بات اصل یہ تھی کہ شہادت اس کی جگہ پہ دینا تھی جس کا ظاہر بھی پاک تھا، جس کا باطن بھی پاک تھا۔ حسنین کو اس لیے مقرر کیا گیا، علی ہی کے بیٹے تھے جن کا ظاہر بھی محمد جیسا تھا، باطن بھی محمد۔ اے او خاندان ہے جدا ظاہر بھی محمد جیسا، جنہ دا باطن بھی محمد جیسا۔ ہادی انہوں آندے نے جدا ظاہر بھی پاک ہوئے، جدا باطن بھی پاک ہوئے۔ مولا تانوں جزائے خیر دے، جنہ کو راہ پوچھنا سی انہاں دیاں تیاں نوں راہاں چ روڑ کے مار چھوڑا۔ اس کریمہ نوں پرسا دئیے، اس کریمہ نوں پرسا دئیے جناب سجاد دا، جڑی بچاندیاں دنیا چھٹ گئی ہے، پھر بھی میرے آقا نوں لوگاں زہر دے چھڑ۔ کریمی ویکھو اس خاندان دی 2 جملے صرف میں عرض کر دینا، لمبا نہیں، 2-3 منٹ 4 منٹ۔ اپنا حصہ پان لگا جی، شاید آنسو آ جائے، شاید آڑی شاید آ جائے۔ قیدہ رہا ہوئیاں، حضرت سجاد نے آکھیا اماں مطالبے مند ہے، بی بی نے فرمایا انہاں مطالبیاں چکے مطالبہ رکھ۔ سوچا جنا انہاں والے 1 قدم آئیے 100 قدم آؤں دن، ساڑھے اعمال بہت کمزور نے، انہاں دی عطا زیادہ ہے۔ تو انہوں پتہ سارے ساڑھے اعمال کمزور نے تے عطا زیادہ ہے۔ بڑا یہ اکھاں اس قابل ہے سنے دے چی بطول دیاں تیاں دے آنسو، یہ اکھاں اس قابل ہے سنے کہ زہرہ دے پتر دے آنسو۔ خدا دی قسمت آئے میرے آقا دی، یقین کرو بندے 10 محرم نو پیپسیاں پیندے پھر دے، بندے 10 محرم نو مری جا کے انجوائے کر دیں، ناران کاغان گڑیاں پھسیاں ہوندیاں نے 9-10 محرم نو۔ یہی میں قوم ویکھی ہے جنہ دیاں تیاں بیاں نو پوچھ دیاں نے شام غریباں دی مجلس کرنے بجے، دوپہر دی مجلس کرنے، شہادت دی مجلس کرنے بجے۔ میرے عزیزو 10 محرم نو ایسے قوم تیاں نال لے کے کدی اوس چوک چ بیٹھے ہاں، کدی اوس چوک چ بیٹھے، پاگل اسی کوئی نہیں۔ بابا جی میں پڑھتا سا محرم لالے منہ سے، ادھی رات نو میں گزریا جی ٹی روڈ تو، ایک میری بیٹی سی، انہیں گود چھوٹا جا بچہ سی، نال او دی مائی پتہ نہیں او دی سس سی یا او دی ماں سی، او بھی انہوں آندی سی ادھی رات نو پتر اینو کر لے جا سردی بڑی، نکا جا بچہ ہے تے ویکھا منہ دا کیویں دا ہو گیا، اینو ٹھار نہ چھاڑ اینو کر لے جا۔ میری 10 مجلساں نہیں، میری زندگی دیا مجلساں میری اس بیٹی دے جملے تے قربان نے۔ میں حیران ہو گیا کولوں پہ لنگنا، او سکیا اماں اصغر تو سونا تے نہیں نا، علی اصغر تو زیادہ قیمتی تے۔ ساڈے قوم دیاں 7 بھیناں دا ایک بھرا قتل ہو جانا، او علم تھلے جا کے اپنے نوں نہیں روندیاں، خدا دی قسم علم تھلے جا کے آندیاں نے مولا حسین تیرا ہی حوصلہ سی، جی میں تو علی اکبر نو لے کے آیا۔ آنسو تے مثال نال ہی آ گیا۔ حضرت بی بی پاک دا کرم ویکھو، بی بی فرماندی ہے سجاد بیٹا وہ جڑا پانی چھڑکدا سی نا یزید دے دربار، ہاں بشیر فرماندے نے انہوں آخ مطالبیاں کہ سانو یہ دے دے، یہ مینوں مدینے چھڑ کے واپس آ جائے۔ حضرت امام واقف سا، عالم سا، عالم غیر معلم سا، ساری گل نوں جانتے ہیں۔ ساڈے گریے دا سامان بنان واسطے سوال کیتا، ہائے ہائے ایڈا محتاط پہ پڑھنا، گریے دے سامان واسطے محتاط سوال کیتا نے۔ فرماتے نے اماں اے شام وچ بھی کوئی ایڈا شریف ہے جیڑا تیرے ناکے دی مہار پھڑ کے مدینے تک جائے؟ اے میرے سامنے سید بیٹھے نے، خاندانی لوگ نے، انہاں دے گھر جڑے غیر سید ملازم نے نا وہ بہت بڑے لوگ نے، وہ بہت عظیم لوگ نے۔ جڑے غیر سید نے تے گھر جڑا ملازم رکھے نے، کوک رکھے نے یا ڈرائیور رکھے نے، یہ مطلب سیداں دے گھراں وچ جڑے ملازم ہوندے نے با اعتماد ہی ہوندے نے۔ میں اس بشیر نو با اعتماد ہون تو صدقے ہاں
جنہوں زہرا دی دھی نے نال ہی رکھ لیا تے فرمایا یہ خیمہ میں وکھرا لگے گا، یہ کھانے دا انتظام بھی کرا گے، یہ میں مدینے چھڑ کے واپس آ جائے۔ بشیر تینوں سلام اس واسطے کرنا تیرے تے زہرا دی دھی نے اعتماد کیتا ہے۔ تے حضرت سجاد پوچھتے ہیں اماں ذرا بیان کر دیو نا زبان مقدس چوں کہ یہ تانوں کیوں یہ لگا ہے کہ شام تو لے کے مدینے تک میرے نال جائے تے میں راضی ہاں تیرے ناکے دی مہار پھڑ کے۔ زہرا دی دھی فرمایا سجاد بیٹا یہ وہ بندہ ہے جڑا دربار وچ نوکری کردا سی، پانی چھڑکدا چھڑکدا میرے کولوں لنگدا سی، یزید تو نظر بچاندا سی، انہیں میرے نال ایک گل کیتی ہے تے تروں ٹکڑیاں چ کیتی ہے۔ رکدا اس واسطے نہیں سی کہ یزید نو شک نہ پہ جائے یا وہ کرندیاں نو کہ انہاں دا ہمدرد ہے، کیونکہ وہ ظالم سی، وہ دیاں بیٹیاں نو ماردا، وہ گھردیاں نو ماردا، انہوں ماردا۔ وہ میرے کو 3 باری گزریا تے پتہ نہیں وہ دل چ ساڈا کنا کوئی درد ہے۔ 3 گاراں چ گل اسے ایک کیتی ہے، ٹکڑے وہ 3 کیتے نے۔ بی بی فرمیدی جو پہلی باری میرے کو گزریا نا، پہلی باری ادو ہاؤلی جی صرف اینا آ گیا ایتھے کیوں آئے ہو؟ صدقے جاواں دوجی باری گزریا تے اگلا جملہ آکھیا سو پھردا آیا تے میرے کولوں گزردا آندا سنیا تہاڈی اماں دا جنازہ رات نو اٹھیا۔ بازاراں چ چٹے دن کیویں گزر آئے ہو؟ آباد رہو جی۔ فرماتے جدوں تیجی باری گزریا نا پتہ نہیں دا دل کنا کو سڑ گیا، میرے کولوں گزردا آندا ہے سنیا اوتھے کربلا اگ لگی سی، اس اگ دیاں شولیاں چ شہید ہو جانا سی بی بی، تیری جتی دے دربار چ نہ ہوندی۔ بھائی تہاڈی ہائے میرے صدقے جاواں میں بشیر صدقے جاواں فرمایا سجاد بیٹا اس اکھ چک کے اتوں نہیں ویکھیا، جنی دیر تک نوکری کی تھی تو تھلے منہ رکھیا سو تے میرے نال ہمدردی دیاں گلاں کردا رہے۔ میں او دا کربلا آنا نہیں پڑھدا، میں او دا مدینے آنا نہیں پڑھدا، میں بشیر دا ہوکا نہیں پڑھدا، حضرت جناب ام البنین سلام اللہ علیہ دی ملاقات نہیں پڑھدا، میں آخری حصہ پڑھ کے اجازت لینا۔ یہ 3 دن مہمان رہا کم از کم تے حضرت سجاد دے سامنے آ کے کھڑا ہویا تے میرے مولا فرماندے نے بشیر کو گل کرنی ہے؟ کہنے لگا جی پھپھی نو آکھو میں تیاں کار چھڈ آیا۔ کی سنا جی؟ پھپھی جان نو آکھو تساں حکم کیتا تو میں تواڈے نال آ گیا، میں تیاں کار چھڈ آیا، اگر حکم ہوئے تو میں تیاں کول ٹر جا۔ حضرت سجاد فرماندے نے اتھے رک میں پھپھی نال گل۔ اندر جا کے حضرت سجاد فرماندے نے اماں وہ مہاری پہ آندا ہے میں تیاں پیچھے چھڈ آیا۔ جدوں آکھے نا تیاں پیچھے چھڈ آیا، بابا جی میں کدی سوچنا جدوں اس آکھے میں تیاں پیچھے چھڈ آیا تے تیاں کول ٹر جاں، ممکن ہے بی بی زینب نے سغرا لو ویکھیا ہوئے اور سوچیا ہوئے کہ تیاں پیچھے چھڑ جائیے تے جلدی آنا تے چاہیے نا۔ حضرت بی بی پاک نے فرمایا سجاد بیٹا اس بشیر نو آکھ ٹھیک ہے چلا جا، تیاں کو تیاں والے جانا چاہیے لیکن ذرا رک میں تینوں الوداع کہنا چاہنا۔ ہائے آیا میرے تک کسی دی ہائے آئی، میں الوداع کیویں؟ فرمایا پتہ نہیں پھپھی انتظام پہ کرتی۔ حضرت بی بی پاک نے ہر بی بی اگے ایک کپڑا رکھیا تے فرمایا جدا کو بچیا زیور ہے نا وہ دے وچ رکھ دیو، مہمان ہے جڑا کوئی چوڑیاں شوڑیاں کوئی پیران دی پسیب ہوندی سی، اے بی بیاں اپنا جڑا بچیا زیور سی اس کپڑے چ قبلہ رکھنا شروع کیتا۔ بی بی نے فرمایا رکھو میرے پیو دا ویڑا ہے تے او مہمان ہے تے تیاں کول واپس چلا ہے تے تیاں کول خالی ہاتھ نہیں نہ جانا چاہیے، پاویں وہ یزید دا ملازم ہے لیکن ساڈا سدیا آیا ہے۔ وہ گٹھڑی بنا کے نزیور دی حضرت سجاد نو دتی تے ایک گل آکھی اے دے تے میرا دل دکھنا ہے تے شاید تہاڈا بھی دکھ ہے۔ حضرت سجاد نو بی بی فرمایا جا کے بشیر نو آکھ جو کچھ ہے نا ساری میں دعا پہ نال دینی ہے، اینو قبول کر، کدی میں وسدی ہوندی نا۔ میرے ویراں دے جندرے بچے نے، میرے ویراں دے دروازے بند نے، کدی میں وسدی ہوندی جہان ویندا انہاں ویراں دی بہن مسافر نو کیویں ٹور دی ہے۔ گٹھڑی سامنے کیتی ہے نا نوجوانا، گٹھڑی سامنے کیتی ہے تے اس بشیر کہنے لگا تے کی ہے؟ فرمایا میری ماں نے تحفے دتے۔ حضرت بشیر ایک قدم پیچھے ہو گئے، فرماندے ایک مہربانی کرو انہاں مقدس ہتھاں نال ذرا کھولو۔ حضرت سجاد نے عزادارو جدوں گٹھڑی کھولی سارے زیوراں تو اتے 2 در رکھے سا جنہاں نال تھوڑا جہا خون لگا بہادر، جنہاں نال تھوڑا جہا خون لگا سی۔ بشیر 3 قدم پیچھے ہو گیا آندا مولا خود ہی سوچو میریاں دھیاں پا لین گیا، میریاں بیٹیاں اجڑیاں دے زیور کیویں برداشت کرن گیا؟ تسی عزت نال زیور واپس لے جاؤ،
تو مینوں ایسی شے دیو جنوں ویکھ کے میں روندا رہا، کوئی تبرک دے دیو۔ مولا واپس گئے، فرماندے نے اماں آندا عزت نال اے مخدرات عصمت دے زیور اے رکھ لو، تو مینوں کوئی ایسا تحفہ دیو جنوں ویکھ کے میں تے میریاں تیاں روندیاں رہن۔ 1 منٹ دی یا 1.5 منٹ دی مجلس، بی بی پاک نے فضا کو صندوق منگوایا، او دے چوں ایک رومال کڈیا تے حضرت سجاد دے ہاتھ رکھ کے فرمایا سجاد بیٹا اے جا کے بشیر نو آکھ میری ماں دے ہتھاں دے نکلے 2 ہی رومال سا، صدقے جاواں ایک اساں ہور دے متھے تے بن دیتا، دوجا اسی تینوں تحفہ پہ دینے سنبھال کے رکھی، حشر والے دن گواہ بنا کے لیں۔ حضرت سجاد آ کے فرماندے نے میری پھوپھی دعا بھی دیندی آہو جو تے اے رومال کہنے لگا جویں گٹھڑی کھولی جے صدقے بھائی جویں گٹھڑی کھولی رومال کھولو، آخری جو میرے مولا نے اے تے کھولی انج ہو گیا، اے کھولی انج ہو گیا، اے کھولی انج ہو گیا۔ جڑے ویلے رومال سارا میرے امام نے انج کھول کے سامنے کیتا نا، اے میرا بھی دل ہے تے تواڈے وچ بھی دل ہی، او درمیان چو دے سوراخ سے رومال درمیان چو پھٹیا سی نوجوان تے پھٹے رومال دیاں ایتھے کنوریاں تے تھوڑا تھوڑا خون لگا سی، او خون تے پھٹیا رومال ویکھ کے بشیر پوچھیا ہن صرف اکو گل دسو اے کیڑا رومال ہے جڑا زہرا دی تھی مینوں دان کر چھڑے؟ حضرت سجاد دا خون ایتھوں نکلیا تے داڑھی تو تھلے ڈگ پیا، فرماندے نے بشیر او رومال ہے جڑا 10 محرم دی دوپہر نو میری ماں رباب نے اصغر دے گلے تے تینوں پھٹیا رومال دسدا رہے گا۔